زمین پر خلیفہ یعنی زمین کا ایڈمنسٹریٹر، زمین کا نظام چلانے والا، خلیفہ کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں. انسان جو خلیفہ ہے 4 کام ہے بیسیکلی اس کے. بندگی رب، میں تشریح نہیں کرتا، آپ سب جانتے ہیں. نمبر 2، زمین پر ایک صالح انسانی تمدن، سویلائزیشن کا قیام. جب آدم و حوا اتارے گئے تو بچے پیدا ہونے تھے، خاندان بننے تھے، معاشرہ بننا تھا، سماج بننا تھا. تو زمین پر ایک صالح انسانی تمدن کا قیام. نمبر 3، زمین کا انتظام، بلکہ حسن انتظام، مینجمنٹ، اس زمین کی مینجمنٹ. اور چوتھی چیز، کائناتی قوتوں کے راز معلوم کرنا اور ان قوتوں کو قابو کر کے استعمال کرنا. یہ 4 کام کار خلافت میں سے ہیں. پہلے 2 کام وحی کے بغیر نہیں ہو سکتے، وحی کی رہنمائی کے بغیر نہ بندگی رب ہو سکتی ہے، نہ زمین پر صالح انسانی تمدن کا قیام ہو سکتا ہے. لیکن باقی 2 کام اس کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. آج دنیا کا نظام وحی الہی کے مطابق نہیں چل رہا ہے، بلکہ شیطانی وسوسوں کے مطابق چل رہا ہے. اور کائنات کی قوتوں کی تسخیر کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتے، جو وحی الہی سے بے نیاز ہے، وہی کر رہے ہیں نا. ہم تو صرف جگالی کرتے ہیں. ٹیلی فون وہ بناتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں. کمپیوٹر وہ بناتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں. گاڑیاں وہ بناتے ہیں، ہم اپنے پیسے لگا لگا کے خریدتے ہیں. کروز وہ بناتے ہیں، ہمارا شہزادہ جاتا اور ایک نظر دیکھ کر 6 ارب روپے کا کروز خرید لیتا ہے. مالک بیچنا نہیں چاہتا تو پیسہ بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ نہیں کروز چاہیے. ملک میں حال یہ ہے کہ 8-8 مہینے سے تنخواہ نہیں دی ہے لوگوں کو، لیکن شہزادے نے کروز خرید لیا. بناتے وہ ہیں، استعمال ہم کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب مسلمان کو قتل کرنا ہوتا ہے، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو مارنا چاہتا ہے تو اسلحہ بھی ان کا لیتا ہے. تو تسخیر کائنات، کائناتی قوتوں کی تسخیر، یہ وحی الہی سے بے نیاز قوتیں یہ کام کر رہی ہیں. تو ایسے میں کیا ان لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں، کم از کم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، اس کتاب کو مانتے ہیں، اس دین کو مانتے ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سمجھیں کہ زمین کا نظام ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہو یا نہ ہو. ٹھیک طریقے سے کوشش کریں کہ زمین پر ابلیس کی حاکمیت نہ رہے. ابلیس کے چیلے جو ہیں وہ زمین پر اپنے طریقے سے خلافت نہ کریں. قرآن میں ایک بات ابلیس سے کہلوائی گئی ہے کہ میں اس سے حصہ وصول کروں گا، بنی آدم سے حصہ وصول کروں گا. یہ حصہ یہی ہے، خلافت میں حصہ، کیونکہ وہ خود دعوے دار تھا، متمنی تھا، تمنائی تھا خلافت ملنے کا. ابلیس نہیں ملی تو اس نے کہا کہ پھر ڈاکہ ڈالوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اسے بہلاؤں گا، اسے امیدیں دلاؤں گا، آرزوؤں کے کھلونے دوں گا اسے، اور اس سے اپنا حصہ وصول کروں گا. یہ خلافت والا کام.